جو خدا کے لیے روتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، خدا کے عذاب کو یاد کر کے، خدا کی محبت میں روتے ہیں، انہیں کیا صلہ ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کا صلہ یہ ہے کہ جب میں ان کو جنت میں داخل کروں گا تو اپنا حجاب اٹھاؤں گا، اپنی شان کے مطابق پردے اٹھاؤں گا اور ان سے کہوں گا تم مجھے دیکھتے رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ جب کوئی اللہ کے خوف سے، خدا کی خشیت سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے تو قدرت اپنی ہتھیلی پہ اس آنسو کو اٹھا لیتی۔ کتنے قیمتی ہیں وہ آنسو جسے قدرت اپنی ہتھیلی پہ اٹھا۔ ہائے ہائے ہائے، لوگ بکری گم ہونے پہ روتے ہیں، لوگ پیسے گم ہونے پہ روتے ہیں، لوگ دوستوں کے بچھڑنے پہ روتے ہیں، لیکن میرے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے وقت کہ قدرت اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتی اور اٹھا کر کہا جاتا ہے فرشتوں جو میرے خوف سے اپنے گناہ کو یاد کر کے رویا ہے اس کو صلہ کیا دوں؟ فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے کیا صلہ دوں، کیا صلہ دوں؟ فرشتے کہتے ہیں قبول کر لے اس کا عمل اور پورا پورا اجر دے دے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ تو اوروں کے لیے بھی ہے، یہ اس کا صلہ نہیں ہے۔ تو کہا پھر بے حساب دے دے، انعامات کی برسات کر دے، کہ یہ تو اوروں کے لیے بھی ہے، یہ اس کے لیے نہیں۔ تو کہا پھر تو ہی بتا کہ دے گا کیا؟ سنیں، جو خدا کے لیے روتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، خدا کے عذاب کو یاد کر کے، خدا کی محبت میں روتے ہیں، انہیں کیا صلہ ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کا صلہ یہ ہے کہ جب میں ان کو جنت میں داخل کروں گا تو اپنا حجاب اٹھاؤں گا، اپنی شان کے مطابق پردے اٹھاؤں گا اور ان سے کہوں گا تم مجھے دیکھتے رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ تم مجھے دیکھتے رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں، اور اس کی کوئی مدت نہیں ہوگی، وہ جب تک چاہیں گے میرا دیدار کرتے رہیں گے اور میں ان کو دیکھتا رہوں گا۔ مسلمانوں یہ جنت ہے، لیکن یہ جنت گھری ہوئی ہے کس سے؟ آزمائشوں سے۔ فرماتے ہیں کہ جہنم فاجروں کے لیے، پھر جہنم جب بنی تو جبریل علیہ السلام کو پہلی بار کہ جبریل جاؤ ذرا جہنم دیکھو، تو جہنم کا عذاب دیکھ کر کے آئے۔ وہ کیا عذاب ہے جہنم میں؟ جب الحزن ہے جہنم، غم کا کنواں ہے۔ ایک ایک بچھو کھچروں کی طرح ہے۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ مولوی لوگ ایسا ڈراتے ہیں جیسے معاذ اللہ کوئی فلم بیان ہو رہی۔ لا الہ الا اللہ، یہ رسول اللہ نے بیان کیا، مولوی نے نہیں، مولا مصطفیٰ جان رحمت نے، مولائے کل نے بیان کیا، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے، انہوں نے بیان فرمایا۔ کھچروں کی طرح بچھو، اونٹوں کی طرح بچھو، 70 ہزار فاصلے جتنے لمبے لمبے سانپ اور بچھو ہیں، 3000 سال تک کے وہ آگ دھکائی گئی ہے، جلائی گئی ہے، اس میں اجالا نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس زنجیر سے باندھ کر، وہ زنجیر کا ذکر قرآن میں کیا گیا، جس زنجیر سے باندھ کر جہنمیوں کو اللہ عذاب دے گا، اگر اس کی ایک کڑی کو کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کے بھسم ہو جائے، پوری دنیا جل کے بھسم ہو جائے، ایک کڑی کا یہ حال ہے۔ تو جبریل جہنم کو دیکھ کر آئے تو کہا مولا اس میں کوئی نہیں جائے گا، کیا عذاب ہے، خون کا دریا، پیپ کا دریا، آنسوؤں کا دریا اور بھی سب۔ اللہ نے پھر اس جہنم کو خواہشات نفسانی سے ڈھانک دیا۔ پھر کا ایک بار پھر مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب دیکھا کہ یہ خواہشات سے ڈھکی ہوئی ہے جہنم، پھر آ کر کے کہا مولا اس سے کوئی بچ نہ سکے گا، کیونکہ لوگ خواہشات میں پڑ کے عذاب جہنم کو بھول جائیں گے۔ آج ہم سب، میں بھی اور آپ بھی، خواہشات نفسانی کے چکر میں آنکھ بند کر کے جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہیں، انجام کی پرواہ کیے بغیر سب جہنم کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ نفسانی خواہشات ہی ہے۔ اللہ اکبر کہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بے حیائی کے راستے پر، گانے کے راستے پر، غزلوں کے راستے پر، مختصر سے وقت میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں راتوں رات مالدار
مالدار بننے کے چکر میں، میرے بھائیوں نفسانی خواہشات کی تسکین کے چکر میں سب جہنم کے راستے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ ہے کوئی رکنے والا؟ ہے کوئی روکنے والا؟ ہے کوئی بچانے والا؟ آئیے نظر آ، ایک گناہ ہمارے درمیان بہت عام ہو رہا ہے جس کو زنا اور بدکاری کہتے ہیں۔ یہ تو مکمل خواہشات میں ڈوبی ہوئی چیز ہے میرے بھائیو۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بہت برا راستہ ہے، یہ بہت برا راستہ، یہ فحش ہے، یہ برا راستہ ہے۔